बड़गा शहर में आज नूरी पब्लिक स्कूल अपोजिट पीर बंगाली दरगाह के पास एक एग्जीबिशन रखा गया था। स्टूडेंट अपने टैलेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट बनाकर अपने पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल के मैनेजमेंट के सामने रखा गया और खुसूसी मेहमान के सामने ये एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें से नमाज के तरीक़े, वज़ू के तरीक़े और साइंस और ग्लोबल वार्मिंग, दीगर ब्लड टेस्ट, नमाज के तरीक़े और दीगर चीज़ों से एग्जीबिशंस किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ने इन चीज़ों को देखकर खुशी का इजहार किया, जिसमें निरुल शरीफ के सज्जादे नशीन और नॉर्थ के एमएलए कनीस फातिमा मैडम, फरजुल इस्लाम, वाहिद अली फातेखानी और दीगर मेहमान मौजूद थे। आइए देखते हैं PNN 24 न्यूज़ की एक रिपोर्ट। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش मदीने बुला लीजिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। Human heart is a muscular organ responsible for pumping blood through blood vessels by repeated contraction. Now, my junior will explain you further. There are 4 chambers of heart. The upper thin-walled chambers are left and right atrium. The lower thick-walled chambers are left and right ventricle. Left ventricle is largest and strongest. Right atrium receives the oxygenated blood from the body through inferior and superior vena cava. Right atrium contracts and passes the deoxygenated blood to right ventricle through tricuspid valves. Now, of class 10 and our topic is dam. Dam are structures that hold back water. It is a barrier. Dam are built on rivers so that the water in the river can control. When a dam is built, it creates a reservoir of water to generate electricity that help to store energy. Dam help us to store water when we need it and also help to prevent drought and floods. The first people to build a dam with the Asian Mesopotamians, and the first dam was Java Dam. Here are some advantages of continuing. Here the advantages are, first I will say the advantages are it generates electricity power.
It preserves water for irrigation purpose. The electricity generated by dam minimize the production of greenhouse gases. Myself Afroz Khan from 10th standard A. My model topic is earthquake. I am telling about introduction of this model. Introduction. The earthquake alarm model is a seismic device and designed to provide earlier warning system for seismic alarm. Material required: LED light, wire, buzzer, and 9-volt battery for connecting. Tanas. I Sidratul Muntaha. And I Alina Kausar. We are from 10th standard. Welcome to the Noori Public School Science Exhibition. We are gathered here to explain integrated farming system. As we all know, in India, integrated farming system was project in 1970, which aimed to develop sustainable agriculture and rural development. Today, IFS is used to reduce negative impact of agriculture on the environment. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) began to promote IFS as a means of achieving sustainable agriculture and rural development. Today, IFS is being more popular among farmers who sustainably looking ways to increase their productivity and income. Objective of IFS. IFS is a multifold aim at achieving sustainable agriculture and rural development. Of 70% of these people, along with agriculture, other professions like dairy, rearing cows, buffalo, poultry, fisheries, agriculture, etc. are also done. Next, Nafisa Mohammadi will continue. We also find occupation like weaving, glassmaking, carpentry, basket weaving, and others in villages. Agriculture activities are totally dependent on rain. Villages have programs related to hygienic health, education, and income. Thank you for giving your precious time. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Myself Muhammad Mustafa. Myself Muhammad, and student of 9th class. Our topic is volcanic eruption. Volcanic eruption is an eruption of molten rock, hot rock formation and hot gases through a volcano. Causes of volcanic eruption. There are several factors triggering volcanic eruption. Among them, the three important reasons are the buoyancy of the magma, the pressure from the exhaled gases in a magma,
increase in pressure from the chamber lid. Next, my friend Mustafa will continue. How volcanoes are formed. Magma rises from the hotspots and erupts as lava through cracks in the earth's surface, forming volcanoes. Magma, molten rock stored in earth crust. Lava is the molten rock that has reached the earth's surface through a volcanic vent. Next, my friend Farhan will continue. Where volcanoes are forming lithosphere, the outermost layer that surrounds the earth. How hot is lava? 700 to 100 degrees Celsius. The volcanic eruptions play a role in climate change with effect gases such as carbon dioxide contributing to global warming. Ash from volcanic eruptions can cause respiratory illness. Thank you. My name is Khatija Umme Fatima. My name is Rumasa Zainab. We are the student of grade 6. Our topic name is Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is the third mission in the Chandrayaan program, a series of lunar exploration mission developed by Indian Space Research Organization. Chandrayaan 3 is the follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability to safe landing and roving on the lunar surface. It consists of lander and rover configuration. It was launched by LV-M3 from Sriharikota on 23rd August 2023. It was launched under the leadership of ISRO Chairman S. Somnath, Project Director P. Veera Muthuvel, PSSC Director S. Unikrishnan Narayan and URSC Director M. Shankaran. Khatija, do you know what is the aim of Chandrayaan 3? Yes, Sumaisa. ISRO mission objectives for a Chandrayaan 3 mission are engineering and implementing the lander to land safely and softly on the surface of the moon, absorbing and demonstrating the rover driving capability in moon. Sumaisa, how Chandrayaan 3 will help India? With Chandrayaan 3 success, India's economy stands to benefit greatly from such a significant space sector accomplishment. This accomplishment will help India's space sector grow and rise country's status internationally in both lunar and space exploration. I'm Roland. I'm Khatija. We are from 10th standard. Our model is solar system. Our solar system consists 1 star, 8 planets, 5 officially recognized dwarf planets, at least 290 moons, and more than 1.3 million asteroids, and about 3,900 comets. It is located in an outer spiral arm of the Milky Way galaxy called Orion Arm or Orion Spur. The Sun family is known as solar system. It consists of Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Directly or indirectly, the sun is responsible for all of the energy we need. There are three main we can harvest solar energy: solar hot water, solar thermal electricity, photovoltaic cells. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد بلال خان. میں پانچویں کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمارا ٹاپک ہے کہ وضو کے سنتیں، وضو کا فرائض، وضو کا طریقہ. وضو اسلامی زندگی میں پاکی اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. جو لوگ ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اسلام میں اس بات سے واضح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں سے پہلے پاک اور صاف ہونے کا حکم دیا ہے. ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے اور پاک اور صاف ہو جائے. وضو میں 4 طریقے ہیں. پہلا پورا چہرہ دھونا، دوسرا کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھا سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا. وضو کرتے وقت ایک فرض بھی صحیح سے ادا نہ ہو تو وضو نہ ہوگا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ تنزیلہ ہے. میرا نام فاطمہ زہرا ہے اور ہم 4th جماعت کی طالبہ ہیں. ہمارا ماڈل آسمانی کتاب ہے. بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہے. 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 4 قرآن مقدس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوئی۔ اللہ کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے، کیونکہ وہ کتاب سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمیں سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی تھی، لیکن لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا تھا۔ قرآن مقدس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ ہم سب 7ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے حسن سلوک۔ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اچھے اخلاق والے راستوں کو اپنانا چاہیے۔ بے شک یہ راستے مشکل ہے، کانٹوں والے راستے ہیں۔ ہمارے اندر تقویٰ، ایمانداری، انصاف، سچائی اور خدا کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بے ایمانی، لاپرواہی، جھوٹ، لالچ اور خدا کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو ہم اس راستے پر خود بخود آئیں گے۔ یہ راستہ بہت آسان، خوبصورت، پھولوں بھرا اور دل دکھا دینے والا بھی ہے۔ ہمارے حسن سلوک کے سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک و رب کائنات ہے۔ انسان کی پیدائش اور پرورش کے ظاہری سب اس کے والدین کو بنایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اسکول میں ایگزیبیشن میں یہاں پہ آیا تھا۔ 2006 میں اس کا قیام ہوا ہے۔ الحمدللہ آج اس کی ترقی دیکھ کر میں بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں یہاں کے ٹرسٹیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں پہ جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں مزمہ صاحب ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں، میں انہیں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے موقع دینے کے لیے میں یہاں کے ٹرسٹیز کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مبارکباد۔ السلام علیکم۔ یہاں پہ نوری اسکول کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے تیار کیا ہوا سائنس ایگزیبیشن کو دیکھنے کا موقع ملا۔ بڑی محنتوں اور کاوشوں سے یہ ٹیچرس اور بچوں نے اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اس کے لیے مینجمنٹ کو مبارکباد دوں گا۔ دیکھیے 16 سال ہوئے یہ اسکول شروع ہوئے، ظاہر ہے بڑا چھوٹا سا شروع ہوا تھا، لیکن آج ایک بہترین عمارت ہے اور بڑی تعداد میں بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے اداروں کے ذریعے ہی معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے، حالات کو بدل سکتا ہے۔ ادارے صرف بچوں کو 10th پاس کرا دیں، 12th پاس کرا دیں اور گریجویشن میں ایڈمیشن کرا دیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ادارے کی وجہ سے ایک علاقے کی برائیاں ختم ہونا چاہیے، ایک علاقے میں بھلائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ بھائی چارگی کا اور محبت کا ماحول پیدا کرنے میں ادارے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ میں تو مانوں گا نہیں اس بات کو کہ جو ہے کوئی تعلیم یافتہ ہو جائے اور وہ تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ تعلیم یافتہ ہونا بیکار ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت اگر جڑ جائے تو یقیناً یہ نسل فضامند ہو جائے گی، کارآمد ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے دنیا میں بھلائی پھیلے گی۔ صرف پڑھانا، صرف ایجوکیٹڈ بنانا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ ہم اپنی نسلوں کو دائی بنانا ہے۔ اگر یہ دائی نہیں بن پائیں تو مدعو بن جائیں گے، اور اس طرح سے ہی یہ نسلیں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ اگر یہ نسلیں طاقتور ہیں، بااخلاق ہیں، تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے، اور اس ملک کا فیوچر طاقتور ہے، انسانیت کا فیوچر طاقتور ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایسے ادارے ہر علاقے میں ہوں، چھوٹے بڑے شہروں میں، علاقوں میں، محلوں میں ادارے ہوں، اور ماحول والے، کلچر والے، تربیت دینے والے اداروں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نوری پبلک اسکول کے ایگزیبیشن میں یہاں کی مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شاندار ایگزیبیشن کا پرفارمنس رہا بچوں کی طرف سے۔ ہر فیلڈ پہ، ہر شعبے پہ بچوں نے اپنے اپنے ماڈلس بنائے اور ان کو اچھی طرح سے ایکسپلینیشن بھی دیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں جو ہے تعلیم بہت شاندار دی جا رہی ہے، اور بچوں کا جو ہے ہنر
जो है बाहर निकाल कर लाया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में जो है बच्चे अपनी अपनी फील्डों में जो है कामयाब बने और अच्छे सोसाइटी को जो है अच्छा रिस्पांस दे और अच्छा रिज़ल्ट दे। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैनेजमेंट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को भी, जो पेरेंट भी जो है वक्त निकाल कर अपने बच्चों के इस मॉडल्स को बनाने में मदद की और बच्चों को एनकरेज किए। और टीचर्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने जस्तुजू लगाकर नए नए मॉडल्स नए नए फील्ड में और हर टॉपिक पे जो है अलग अलग मॉडल्स बनाने के लिए दिया और उनका बच्चों का साथ दिए। उनके भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जो पार्टिसिपेट किए हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो भी जो है पार्टिसिपेशन नेक्स्ट टाइम करने के लिए मैं उनको बोलता हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं नूरी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते रहें। काफ़ी अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। बहुत साइंसी मालूमात है, दीनी मालूमात है और काफ़ी कुछ उन्होंने मेहनत की है। बहुत सही ढंग से टीचर्स ने भी उनको गाइड किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल एजुकेशन तो बहुत बेहतर है, फिर भी क्योंकि इस्लामी इदारा है, मुसलमानों का इदारा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये काफ़ी नाम रोशन करें हमारे गुलबर्गा शहर में और इससे यहाँ पे एडमिशन कराएं और अपने नौनिहाल लड़कों के यहाँ अच्छी तालीम का इंतज़ाम है। और ख़ास तौर पे वीकर सेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा इदारा है ये, जहाँ पे जो मिडिल लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी ख्वाहिश है। मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही इनिशिएटिव लिया है और कौम की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Alhamdulillah, today I got an opportunity to visit my own school for the sake of science exhibition held by my beloved juniors. Alhamdulillah, it was a really happening experience for me to see my beloved juniors showcasing their talent through various art forms. Speaking them in confidence really make me happy. I would like to express my sincere respect to each and every management member and faculty member involved for this entire exhibition. And last, I would convey my sincere thanks to the school faculty members for inviting me for the same. And I wish everyone a healthy and bright future. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It has been an immense pleasure for Nuri Public School for coming a lot of journey. We, the trustees of Nuri Public School, like to thank all our chief guests, our parents, headmasters, staff and the students for their 100% contribution for the success of the event. And I would like to congratulate each and every person who has given his 100% for the success of the event. Thank you one and all. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह नूरी पब्लिक स्कूल में एक एग्ज़िबिशन प्रोग्राम रखा गया था। काफ़ी कामयाब, काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बिफज़्लिल्लाह ताला बच्चों ने काफ़ी मेहनतें की, टीचर्स ने काफ़ी मेहनतें की और HM मैडम ने भी काफ़ी मेहनतें की और अल्लाह का फजल करम रहा कि शहर के चुनिंदा अफराद, नामचीन अफराद, MLA मैडम और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अब्दुल क़दीर सर और दीगर अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रही कि बच्चों ने आज हमारे मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए जिन चीज़ों की शिद्दत से ज़रूरत है उन चीज़ों को बच्चों ने उस मॉडल्स को बनाया और काफ़ी बहुत कोशिशों के साथ में बच्चों ने उसको बनाया है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन बच्चों ने दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अवामुन्नास को इस बात की खुसूसियत के साथ में गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर भी ज़रूर नूरी पब्लिक स्कूल की तरफ रुख करें, अपने बच्चों को दाखिले की तरफ रुख करें, स्कूल को विज़िट करें। यहाँ पर होने वाली तालीम, तरबियत पर ख़ास तवज्जो हमने जो दी है उसको ख़ास तौर पे देखें। एक बात खुसूसियत के साथ में मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि बिफ़ज़्लिल्लाह ताला नूरी पब्लिक स्कूल में दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का नज़्म भी है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का एक हसीन संगम यहाँ पे रखा गया है। आज के मॉडल्स के अंदर खुसूसियत के साथ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह
جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی کافی نمایاں طور پہ یہاں پہ کیا گیا ہے. عمومی طور پہ بہت سارے ایگزیبیشنز میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے حسین سنگم کے ساتھ الحمدللہ نوری پبلک اسکول چل رہا ہے. ایک بات اور عرض کروں گا, ہم اس بات کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایک نظم پیدا ہو, چونکہ آج معاشرہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے, تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے. آنے والے سال کے داخلوں کا بھی آغاز الحمدللہ جو ہے وہ مارچ فروری میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ آپ اسکول پر تشریف لائیں. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بڑا کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمکنان فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.